اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کرتے ہیں سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 3 کی تشریح۔ اس کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عبادت کا حکم دیا ہے، اور عبادت اور کہا گیا ہے کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو عبادت جو ہے، عبادت کہتے ہیں بندگی کو، اور بندگی جو ہوتی ہے وہ آل دا ٹائم اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے فل ٹائم، رات دن۔ تو یہ عبادت نہیں ہوتی کہ صرف نماز پڑھ لیں یا روزہ رکھ لیں تو یا حج اور زکوٰۃ کر لیں تو یہ بندگی کا حق ادا ہو گیا، نہیں، بلکہ دن رات 24 گھنٹے جو ہے وہ ہم اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور اس میں جو بھی ہم نے کام کرنے ہیں، چاہے کھانا پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، تو فل ٹائم ہم اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور اپنے سارے احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ پورا ٹائم گزارنا ہوتا ہے، ہر کام اللہ کے اطاعت اور اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بندگی۔ تو اس بندگی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ آخر میں اس کا بتایا گیا ہے کہ کس لیے اللہ نے بندگی کا حکم دیا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تتقون جو ہے پرہیزگار بننا، یعنی اللہ کے خوف اور کی وجہ سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے تمام کام گناہوں سے بچنا اور اچھے کام کرنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ خالق وہ ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے، تو ہمارا مطلب فرض تقاضا اس کا، اللہ کے خالق ہونے کا، اللہ کی صفت خالق ہونے کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ تو نہ صرف یہ کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، بلکہ اس سے پہلے جو دنیا گزری ہے اس کو بھی پیدا کیا ہے، اور بندگی کا جو ہے وہ رزلٹ یہ بتایا ہے کہ اس لیے اپنی بندگی کرنی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پھر اگلی آیت ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب یہ جو تیسرے رکوع کی دوسری آیت ہے، اس میں نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ الذی جس نے جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، والسماء اور آسمان کو بناء چھت بنا دیا ہے۔ مطلب یہ ایک نعمت کہ زمین جو ہے ہلتی نہیں ہے ہماری طرح، ہمارے لیے بچھونے کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا ہے۔ چھت جو ہے ہمیں دھوپ چھاؤں سے، آفتوں سے بچانے والی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے، اور آسمان سے جو بارش کا برسنا ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس بارش سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ثمرات کو پیدا کرتا ہے، سبزیوں کو، پھلوں کو پیدا کرتا ہے، اور کھیتی کو پیدا کرتا ہے، جو ہمارے لیے رزق کے طور پر کام آتی ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے ہر طرح کے پھل اور پھول اور سبزیاں اور رزق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے کھانے کے کام آتا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی کو نازل کر دیا، اور جس سے تمہارے لیے رزق کے لیے پھل پیدا ہوتے ہیں اور سارے ہر چیز کھانے کی پیدا ہوتی ہے۔ تو آخر میں پھر اس آیت کے آخر میں فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا انداز ہے
کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دیکھو نعمتیں دینے والی ذات وہ ہے، اور ہمارے اوپر بے پناہ نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ اتنا بڑا جہان، اتنا دنیا اور آخرت، آخرت میں بھی نعمتیں، باغات اور پھل اور ہر طرح کی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ اور نہ صرف اس دنیا کو پیدا کیا، اس کے اندر ہمارے ضروریات کا پورا سامان رکھا، اور وہاں ہمیں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اور اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں اور کھاتے ہم اس کا ہے، اور شریک کسی اور کو بناتے ہیں، تو ہم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے شرک کو سب ظلم عظیم کہا ہے کہ سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم کھائیں کسی کا اور عبادت ہم کسی کی کریں، اور کہنا کسی اور کا مانیں، اس کے ساتھ شریک کسی اور کو ٹھہرائیں، خواہ ہمارا نفس ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے؟ تو اگر ہم اپنے نفس کی بھی بات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹال کر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت میں اپنے نفس کو شریک بنا لیتے ہیں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ اللہ کی جو قدر کا حق تھا وہ ادا نہ کیا۔ تو دیکھیں اللہ کو واقعی افسوس ہونا چاہیے کہ ہم انسان ناچیز کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے اپنی پیدائش میں کہ ہم ایک گندے پانی سے پیدا کیے گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت گوشت پوست جلد بنا کے تو خوبصورت نئے نقش جو ہیں وہ عطا کیے ہیں، اور عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور دنیا میں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اور ہماری عزت اور تکریم کی ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے پھریں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے ہو، حالانکہ تم اس کو جانتے ہو کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی ایسے دل میں نہیں رہتا جس کے ساتھ ہم، جہاں کسی اور کو محبت دی جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان دلوں میں رہتا ہے جس میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا حق بنتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے ہم اللہ سے محبت کریں، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، اس کے علاوہ یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ اگلی اس حصے میں اگر ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک، اللہ عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بارے میں تمہیں شک ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لو۔ اور پھر کہا گیا وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ، اور اس کے ساتھ اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو جیسا کہ پتہ ہے کہ قرآن پاک جب نازل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا اور قرآنی آیات انہیں سنائی، تو ان لوگوں نے اس کو ماننے سے، کافروں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں اجمی شخص سے یہ جو ہے مطلب قرآن یہ سیکھتے ہیں، کبھی شاعری اس کو کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی پھر خود ہی اس کی تردید کرتے کہ نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ، اور اس کے ساتھ اپنے گواہوں کو بھی بلا لو جو کہ کہیں کہ واقعی ہی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي، تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے، پھر تمہیں ڈرنا چاہیے اس آگ سے جس کا وقودها الناس، جس کا ایندھن آگ، جس کا ایندھن انسان، والحجارۃ، اور پتھر ہیں، یعنی کہ وہ پتھر جن کی پوجا کرتے تھے عرب کے لوگ، بعض پتھروں کی پوجا کرتے تھے،
بعض اوقات جو ہے وہ انسان جو کہ شرک کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور اس کے ساتھ وہ پتھروں کے بت جو بنائے ہوئے تھے جن کو وہ معبود مانتے تھے وہ بھی اسی جہنم میں جائیں گے کہ ایسی آگ سے ڈرو، ایسی جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہیں، وہ عیدت جو کہ تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے، یعنی انکار کرنے والوں کو، حق کو چھپانے والا جو ہیں اس کو بھی کافر کہتے ہیں، انکار کرنے والا جو ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں، تو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بتایا گیا کہ وہ بشر الذین، اور بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، آمنو، ایمان والوں کو، عامل الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، انا لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب ان جنات میں وہ باغات میں سے جو ہے وہ ان کو رزق دیا جائے گا، پھلوں کا رزق، قالوا، تو وہ کہہ اٹھیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا، یعنی کہ جو جنت میں پھل ہمیں ملیں گے تو پھلوں کا رزق ملے گا، تو اس کی شکل جو ہے وہ دنیا کے پھلوں سے ملتی جلتی ہوگی، لیکن اس کا ذائقہ جو ہے وہ بالکل فرق ہوگا، تو وہ کہا گیا وَأُوتُوا بِهِ متشابہا، کہ وہ اس سے ملتے جلتے دیے جائیں گے، یعنی انسان کے لیے جو ہے وہ ایک نئی چیز اجنبی ہوتی ہے تو اس سے ملتی جلتی چیز دی جائے گی، لیکن وہ ذائقے میں بے انتہا جو ہے اس کا فرق ہوگا کہ وہ ایسا نہ انہوں نے چکھا ہوگا، نہ کبھی مطلب اس کا لذت جو ہے وہ دنیا میں لی ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اگلی نعمت جو اللہ دے گا اس میں باغات میں، جنت میں، کہ ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو ہے جوڑے تو ہوتے ہیں لیکن مطلب کم ہی ہوتے ہیں کہ جو بہت پاکیزہ ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں، تو ایسے جوڑے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جس سے وہ بہت زیادہ سکون حاصل کریں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پھر جو نعمت اچھی اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کبھی ان سے وہ نعمت جو ہے وہ نہ چھنے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، این یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پس وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے ایسی مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے فیملیئر چیزیں ہیں، یعنی جن کو انسان جو ہے وہ جانتا ہے، تو ان چیزوں کی مثال دے کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں مکھی کی مثال دی ہے کہ یہ لوگ جو کہ بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور ان چڑھاووں پہ جو حلوے پیش کرتے ہیں یا چڑھاوے جو چڑھاتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، اگر ان پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو وہ اس کو اڑانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو یہ ان کے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح سے انسانوں نے جن چیزوں کو وہ کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، ایسی مثالوں سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور جنہوں نے انکار کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی گھٹیا چیز کی مثال دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ انہی چیزوں سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں جو فاسقین ہیں، نافرمان ہیں، وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے، انہی مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جنہوں نے عہد توڑتے ہیں، جو عہد توڑتے، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، باندھنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد، وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ، کہ جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے،
وَيُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون۔ تو یہاں رحم کے رشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے رحم کو پیدا کیا، اور رحم کا رشتہ جو ہے اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جس کو جو جوڑے اللہ اس کو تو جوڑنا، اور جس کو جو توڑے اللہ اس کو توڑ دینا۔ تو کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ مطلب انسان نے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا میں جانے کے بعد جو ہے اللہ تیرے احکامات کی فرما برداری کروں گا، مانوں گا، لیکن یہاں آ کر وہ اپنے وعدے کو بھول گئے، اور انہوں نے اپنے رشتہ داریوں کو بھی کے ساتھ بھی قطع تعلق کیا، اور زمین کے اندر جو ہے وہ فساد کیا۔ تو کہا گیا وَيُفْسِدُونَ الْأَرْضَ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ جو ہیں خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون، تم کس طرح سے انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتن، اور حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو انسان جب کچھ نہ تھا، یعنی مردہ تھا پہلے، تو مردہ سے اللہ نے اس کو زندہ انسان پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، فاحیاکم، پھر اس کو زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر اسے اس دنیا سے لے جائے گا، موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر قیامت کے روز دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر سارے لوگ جو ہیں اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر سب کچھ پیدا کیا، ثم استوی الی السماء، پھر تمہیں آسمان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوا، فسوہن سبع سماوات، اور پھر 7 آسمان کو جو ہے وہ مطلب تہ تر تہ جو ہے وہ سیدھا کر دیا، ٹھیک ٹھیک بنا دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مطلب دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار جو ہے خسارے سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور اس کو اس کی پیدائش کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم مردہ تھے، کچھ نہیں تھے، تمہیں زندگی دی، پھر مار دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اپنی طرف لوٹائے گا۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا ہے، اور اس میں جو سب کچھ ہے، نعمتیں ہیں، وہ سب تمہارے لیے پیدا کی۔ پھر نہ صرف زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا، اور آسمان سے جیسے کہ پچھلی آیات میں ذکر ہے کہ اللہ نے بارش پیدا کی ہے، اور بارش سے تمہارے رزق کا سامان جو ہے وہ مہیا کیا ہے۔ تو تمہیں مطلب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا چاہیے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو کس طرح سے ہم اس دنیا میں اللہ کے ساتھ پختہ عہد کرنے کے بعد عالم ارواح میں اللہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، اور یہاں آ کے ہم اپنے رب کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور کھاتے اس کا ہیں اور مانتے کسی اور کو، کبھی اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، کبھی رسم و رواج کو، کبھی لوگوں کی دیکھا دیکھی مختلف قسم کے کام غلط کرتے ہیں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ کا کہنا یہ سچ ہے کہ اللہ کی قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ جس طرح اللہ کی قدر کا حق تھا اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے لیے کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کے ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو چینج کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم کر دے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ ہم جو پڑھاتے ہیں ہمارے دلوں کو بدل دے، اور جو سننے والے ہیں ان کے دلوں کو بھی بدل دے، اور ان کے اعمال کو تبدیل کر دے، اور یا اللہ میرا پڑھنا اور پڑھانا جو ہے میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی ایک کا بھی عمل، کچھ لوگوں کا عمل چینج ہو گیا قرآن پاک کو سننے سے، تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور میری بخشش کا سامان بن جائے گا، اور یہ آپ لوگوں کی بخشش کا سامان بن جائے گا۔ قرآن کا سیکھنا، اس کو سکھانا اور اس پہ عمل کرنا۔ خدا را قرآن پاک کو ہر روز سنیں، اس کو بے شک تھوڑا سنیں، اس کو سمجھیں،
اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ہر دن جو ہے پہلے دن سے بہتر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، مومن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، رحم فرما ہمارے اوپر۔ آمین ثم آمین۔